گندا کام کرتے وقت تو شیطان اس کے اندر، یاد رکھو گناہ کے اندر کبھی بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ مزہ لگاتا ہے. گناہ کرواتا ہے، اس گناہ کے اندر مزہ لگواتا ہے. تھوڑی دیر شراب پینے والا بھی مزے لے کر پیتا ہے، لیکن اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. زنا کرنے والا بھی تھوڑی دیر زنا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر شیطان مزہ لگاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا انجام بھی بڑا برا ہوگا. سود کھانے والا بھی سود کھاتا ہے، دیکھنے میں فائدہ نظر آتا ہے، مزہ لگتا ہے، لیکن اس کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے. دھوکہ دے کر کمانے والا بھی مزہ لگتا ہے، اسے پیسے کمانے میں، دھوکہ دینے میں مزہ لگتا ہے، جھوٹ بولنے میں مزہ لگتا ہے، اس کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے. فلم دیکھنے والا 3 گھنٹے بیٹھ کر فلم دیکھتا ہے اور فلم میں مزے لے کر اگر فلم دیکھتا ہے، لیکن اس کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے. گانے سننے والا کان میں گانے لگا کر خوب مزے کے ساتھ اگر ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ لگتا ہے، لیکن اس کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے. ہر گناہ کا انجام، ہر گناہ کی سزا بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی بری ہوتی ہے. یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ میں ملوث کر کے آدمیوں کو مزے میں مبتلا کرتا ہے. اسی لیے آج 5 سال نہیں 3 سال کے بچوں سے لے کر کتنے بڑے نوجوان ہیں، پب جی کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کھیلتے وہ فری فائر کھیلنے میں بڑا مزہ وہ مزے میں ایسا مبتلا کر دیتے ہیں، ان کا دل و دماغ بھی یہ کھیلے تو سکون سے رہتا، ایسا مزہ. رات میں ننگی فلمیں دیکھنے والے وہ فلم دیکھ کو سویا تو جیسے نیند آتی سو، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے ہاتھ سے آ کر کیا ہے جو منی کو خارج کر لیتے ہیں، مزہ لگتا ہے. آگے جانے کے بعد ان کی حالت شادی کرنے کے لائق یہ لوگ نہیں ہوتے. مزہ لگواتا ہے شیطان. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ذلیل بھی کرتا ہے. گناہ میں جب شیطان کی بات کو سن کر جو بندہ گناہ کرتا ہے، چاہے میں نے جتنے گناہ ذکر کیے ہیں وہ سارے گناہ، اس کے بعد اسے ذلیل بھی کرتا ہے. سود خورا دیکھو دے کر آ کر کیا ہے کبھی نہ کبھی آ کر اٹک جاتے ہیں، یا لے کر آ کر کبھی نہ کبھی سود لے کر ایسے حالت پر آ جاتے ہیں، وہ سود خورا آ کر کھڑے جاتی، لے کو مار کو اسے ذلیل کر کو اتنا پیسہ دینا اتنا پیسہ دینا. بینک میں بھی اگر لونا لیا بولے تو لے کر ایک بار بینک والے بھی آ کر کھڑے سیل کرا لو اس کے گھر کو، پہلے اس کے پراپرٹی کو سیل کرا لو، اسے یہ کرا لو. ذلت. زنا بھی ایک وقت میں اگر زنا کرنے والا پکڑا جاتا ہے اسے پورے گلی والے مارتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں. تو میرے بھائیو اسی لیے گناہ کرتے وقت آدمی کو اسی طریقے سے موبائل جو استعمال کرتے ہیں نا، ہمارے مسجد میں بہت سارے کیس آتے رہتے ہیں. شادی ہو کر رہتی، شوہر صبح ہی چلے جاتا کام کو، شام تک کوئی اور مرد اگر اس عورت کے ساتھ گزارتا رہتا ہے. گئے واقعات موبائل کے ذریعے سے. شوہر جیسے ہی جاتی نے فون کرا دی، ہاں چل گا آ جاؤ ایسا. یہی موبائل جو کہاں تک لے کر جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہم بولنے تھے پیچھے، معلوم نہیں کئی کو بول رہے تھے، معلوم نہیں کئی کو ایسے واقعہ حضرت بولتے ہیں. اس کئی کو کیا ضرورت ہے ایسا بولنے کے واسطے؟ ذرا جا کر باہر جھانک کر دیکھو. بوڑھے ہو گئے تم لوگ، معلوم نہیں ہوتا باہر کے حالات کیا ہیں. ایسے حالات اگر بولی نہیں سرکار خاموش دبا کو رہنے گئے، یعنی ہمارے معاشرے کی بچیاں بچے بھاگتے گئے اور اسے گندے کام میں ملوث ہو گئے، انہوں ڈسکس کر لیتے تو حضرت کو ایسا بولتے ہیں سر مجھے کیا بھی کام نہیں، کیا تم نہ سمجھ چکے بولنے کے واسطے مجھے دوسرے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کوئی دوسرا ٹاپک نہیں مل کیا؟ ایسا حالات چل رہے ہیں. بول رہا ہوں درد دل سے، تم نہ اتنا بھی دل نہیں ہے. گندگی کو تم گندگی نہیں سمجھے، زنا کو زنا ہی نہیں سمجھے، غلط تعلقات آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. گلیوں میں آ کر مرد گزرا ہے. ارے کئی نوجوان مجھ سے آ کر بولتے ہیں حضرت آنکھوں سے میں دیکھو میرے گھر کے بازو ایک آدمی رات کے 12 بجے آتا ہے، اسکوٹر چھوڑتا ہے گھر کے اندر جاتا ہے، اسے پکڑنے کی کتنی کوشش کر رہا ہوں، ہوتا نہیں میرے ہاتھ سے. ایسے لوگ زبان کھول رہے ہیں نا پیچھے کئی کو ایسی ٹاپک کا بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھو کل قیامت کے تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑے میں کھڑا کریں گے. برائی کو برائی بولنا بھی اگر جرم ہو گیا کیا؟ برداشت نہیں ہو رہے کیا؟ جو برائیاں معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، جاؤ پوچھو ان ماں باپ سے جن کی بچیوں کی حالت ہو گئی ہے، جن کے بچوں کی حالت ہو گئی ہے. ڈسکس کرنا آسان ہے، کئی کو تمہیں آگے بولو جلد ضرورت ہے، آدھا گھنٹہ تمہیں کیا بول دیں گی؟ تمہارے پرانے زمان کے فلم کا اسٹور ہے بولتی کیا بول دیں گے؟ بولا دیں گے. تو اس لیے میرے بھائیو کوئی بات کر رہا ہے بولے تو بغیر ریزن کے بات نہیں کرتا. حالات جو چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ یہ حالات ایسے چل رہے ہیں. اپنے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کر لو بول کو ایک درد دل سے بول رہا ہوں. اسے بھی کئی کو حضرت اتنا سو بولتے سو، اتنا کھلا کہیں بولتے سو نہیں بولے تو فلم میں دیکھتے نا تمہیں وہ کھلا دکھتا نہیں، تم نا گندے چیزیں دیکھ کر شرم کو چھوڑ کر بہو بھی دیکھتی رہتی، بیٹا بھی دیکھتا رہتا، بابا بھی دیکھتا رہتا، سو بیٹھ کر ننگے ناچ گانے جب وہاں شرم حیا نظر نہیں آتی. تو اس لیے میرے بھائیو ایسے حالات ہمارے سامنے چلے ہوئے ہیں کہ شوہر چلا جاتا ہے کام کے لیے، شام تک اس کے ساتھ وہ مردانہ گزارتا رہتا ہے. تو گزشتہ جمعہ بلکہ 2-3 جمعے سے آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ شیطان پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل کے زمانے میں کیسے ایک عابد کو، ایک عبادت گزار کو گمراہ کر کے اسے یہاں تک اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی. اور اس کو رکھ کر آج کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے ایک کالج کو کمپیئر کیا میں نے اور ایک موبائل کو کمپیئر کیا، اسی واقعے کو جوڑ کر کہ کالج کے حالات کیا چل رہے ہیں آج کے زمانے میں، اور کالج میں کیسے شیطان
مرد اور لڑکا اور لڑکیوں کے درمیان کیسے اپنی تیر کو چلاتا ہے، اور موبائل کے اندر شیطان کیسے تیر چلا کر ان کو اس میں ملوث کر کے ان کے ایمان کو ختم کرتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ تقریباً آدھی بات کہی تھی اور آگے بات باقی رہ گئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ عابد کا قصہ آپ سنے ہیں کہ عابد کے پیچھے وہ شیطان اس طرح پڑ گیا کہ ایک بیماری لوگوں میں لگایا، اور اس بیماری کا منتر بھی اس عابد کو سکھایا، اور سکھانے کے بعد اس کو بہت سارے لوگ اس کے منتر پڑھوانے کے لیے جمع ہو گئے، اور یہاں تک کہ وہ پڑھ کر پھونکتا تھا، سارے لوگ شفا ہوتے تھے، لوگوں میں چرچا ہو گیا۔ تو اس زمانے میں حکومت سے تعلق رکھنے والے کچھ وزیر، ان وزیر کی بہن تب بیمار ہوئی، وہاں لا کر انہوں نے دم کروایا، یہ تفصیل کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ سفر پر چلے گئے اور بہن کو وہاں پر لا کر چھوڑ دیا، اور شیطان نے سٹیپ بائی سٹیپ پہلے کھانا دہلیز تک رکھوا کر کسی کے ذریعے بھجواتا تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ نہیں، تو خود لے جا کر وہاں پر رکھ کر آنا چاہیے۔ پھر دوسری مرتبہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، دہلیز تک کیا جاتا ہے، کچھ اندر تک لے جا کر دے دینا چاہیے، سلام وغیرہ کر کے واپس آ جانا۔ تو پھر اس کے بعد تیسرا وسوسہ یہ ڈالا کہ صرف سلام کر کے آنے کی کیا ضرورت، تھوڑی دیر بیٹھ کر آنا چاہیے۔ اس طرح شیطان نے اسے پوری پلاننگ کے ساتھ پوری تیسری مرتبہ اس نے وسوسہ ڈال کر وہاں پر بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد اس سے بات چیت ہونے لگی۔ جب دو مرد، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب تنہا مرد اور عورت ہوتے ہیں، تیسرا شیطان گھس جاتا ہے اور ان کو برائی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، ان کو برائی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، بدکاری کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ عبادت گزار اب تک عبادت کے لائن پر تھے، لیکن جیسے جیسے اس لڑکی کے ساتھ تعلق ہو گیا، بات چیت شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے میں نے کالج کی بھی مثال دی تھی کہ کالج کے اندر سب سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیا جاتا ہے، پھر دیکھ کر نمبر حاصل کر لیا جاتا ہے، پھر روزانہ آپس میں بات چیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ یعنی اس بات چیت کے ذریعے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، آپس میں شادیوں کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ میں تیرے بغیر نہیں، تو میرے بغیر نہیں۔ اور اسی طریقے سے موبائل کے سلسلے میں یہی بات کہا تھا میں نے کہ موبائل کے اندر کچھ ایسے ایپس ہیں جس ایپس میں جیسے انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ننگی تصویریں لڑکیاں اپنی تصویر کو شیئر کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں بدکاری کی طرف، اور ان کو اپنا نمبر دے دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کی لائن لگ جاتی ہے۔ ایک مرد آدمی کئی عورتوں سے تعلق رکھ کے اپنی زندگی کو تباہ کر لیتا ہے، وہ نہ شادی کے قابل رہتا ہے، نہ شادی کرنے کے بعد بھی کسی سے ایسا تعلق ہو گیا، نہ وہ بیوی بچوں کو یعنی پالنے کے قابل ہوتا ہے، اس کا سارا پیسہ ایسے غلط تعلقات پر لگا دیتا ہے، جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل سے کہا تھا۔ پھر اس کے بعد شیطان کا ہدف، جن گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے قریب جانے سے منع کیا، وہ گناہ ایک سود ہے، اور اسی طرح شراب ہے، جھوٹی گواہی ہے، اور زنا ہے، جوا ہے، اور جھوٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جو قرآن کے اندر اللہ نے یعنی ان گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا۔ اور زنا کے سلسلے میں تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب بھی نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زنا پر آمادہ کرنے والی ساری چیزیں، چاہے وہ بات چیت کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیکھنا کیوں نہ ہو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے مردوں کو چاہیے کہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ یہ نگاہ ایسی چیز ہے جو انسان کو زنا کی سب سے پہلی سیڑھی نگاہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی نگاہ اگر محفوظ رہی، یہ زنا سے محفوظ رہے گا۔ نگاہ اگر یعنی کسی اور جگہ لگ گئی تو سمجھو کہ وہ زنا اور بدکاری میں ملوث ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں ان کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا۔ اس میں یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آنکھ ہے، اس کے بعد زبان ہے، اس کے بعد کان ہے۔ کہ آنکھ سے آدمی کسی کو دیکھتا ہے اور وہ اچھی لگنے لگتی ہے، اس سے تعلقات قائم کرنے کے لیے بات چیت کرتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے، بات کرتے کرتے یہاں تک قریب پہنچ جاتا ہے کہ وہ بدکاری کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ تو چنانچہ میرے بھائیوں، اب دیکھیے عابد صاحب روزانہ 10 منٹ جا کر بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے، اور اتنی گہری دوستی ہو گئی، شیطان نے
زنا کے خیالات یعنی اس عابد کے دل کے اندر بھی ڈالا اور اس عورت کے اندر بھی ڈالا، یہاں تک کہ وہ قریب ہو گئے، زنا میں ملوث ہو گئے۔ کئی سالوں سے عبادت کرنے والا جب تنہائی کسی عورت سے ہوئی تو وہ زنا میں ملوث ہو گیا۔ ملوث ہونے کے بعد پھر اسے جب پتہ چلا کہ اس زنا کی وجہ سے اس لڑکی کو حمل ٹھہرا ہوا ہے، تو اس نے لڑکی کو جا کر سمجھایا کہ یہ میں نے ہم جو کام کیے ہیں یہ کسی کو نہیں بولنا ہے، نہ تیرے بھائیوں کو بولنا ہے، نہ کسی اور جگہ یہ چرچا ہو رہی ہے۔ تو اب وقت گزرتا گیا، اسی طریقے سے کالج کے اندر بھی اسی طرح لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان اس طرح بات چیت کے ذریعے سے غلط تعلقات قائم ہوتے ہیں اور اس طرح قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ زنا میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ زنا میں ملوث ہونے کے بعد جب حمل ٹھہراتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سارے ٹیبلٹس آج دکانوں میں موجود ہوتے ہیں، وہ ٹیبلٹس کھا کر اس سے حمل گرا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں شاید وہ ٹیبلٹس گبلٹس کچھ نہیں تھے حمل گرانے کے، بس اسے یقین ہو گیا کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے اور اس نے عورت کو ڈرا کر رکھ دیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بولنا چاہیے، تیرے بھائیوں کو نہیں بولنا چاہیے، باہر کسی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو چنانچہ کچھ مہینوں کے بعد بچہ ہوا۔ بچہ ہوتے ہی شیطان نے اس کے دل کے اندر ایک وسوسہ ڈالا، تو کیا کی بولا ہے کہ نہیں بولنا چاہیے، اگر بول دے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا، یہ عورت ہی ہے، کبھی نہ کبھی لوگ پوچھ لیں گے کہ تجھ کو شادی کیے بغیر بچہ کہاں سے آ گیا، تیری شادی ہی نہیں ہوئی تھی، بچہ کہاں سے آیا، مجبوراً اسے کہنا پڑے گا۔ تو اس لیے دل میں خیال ڈالا کہ اس بچے کو قتل کر دوں۔ تو چنانچہ اس نے کیا کیا، رات عورت سوئی ہوئی تھی، بچے کو لے گیا اور اسے قتل کر دیا۔ ننھے معصوم بچے کو کیا کر دیا، قتل کر کے اسی کے خانقاہ کے اندر، اسی کے گرجا کے اندر تھوڑا سا گڑھا کھود کر اس بچے کو گڑا دیا۔ یہی کام کالج کی لڑکیاں ٹیبلٹ کے ذریعے سے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ حمل ٹھہر گیا، معلوم ہو گیا، تقریباً آج سے میں نے 10 سال پہلے کسی کام سے ہاسپٹل میں گیا ہوا تھا، تو ڈاکٹرنی ایک لڑکی کو گالیاں دے رہی ہے۔ کیا وجہ سے وہ لڑکی آئی تھی، ماں کے ساتھ لڑکی آئی اور کہا کہ آپریشن کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا شادی ہوئی کیا، نہیں شادی نہیں ہوئی۔ میں آنکھوں کے سامنے گزرا ہوا واقعہ سنا رہا ہوں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں۔ تو ڈاکٹر نے اسے ایسا ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آتی کیا، تجھے شادی نہیں ہوئی، کسی لڑکے کے ساتھ سونے کے لیے تجھے شرم نہیں آتی، اس طرح میں نے خود سنا ہے یہ باتیں۔ تو اس نے آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر نے بڑا پیسے کا ڈیمانڈ کیا، اتنا پیسہ بنو گے تو میں آپریشن کروں گی۔ اب وہ کیا نہ کرتے، باہر عزت کا سوال، یہ کوئی عزت تھوڑی ہے۔ تو اس نے سارے پیسے بھروا دیے اور اس بچی کو آپریشن کروا دیا۔ ایسے ہزاروں لاکھوں لڑکیاں جو کالج میں پڑھتے ہوئے کسی کو اپنا بوائے فرینڈ بنا دیے، کسی کو اپنا آخر کیا ہے بوائے فرینڈ کے نام پر اس کے ساتھ گھومنے لگے، پھرنے لگے، اور جو بچہ کسی لڑکی کا بوائے فرینڈ بن جاتا ہے اور وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ بن جاتی ہے، کہیں پار پر چلے گئے، کہیں دوسرے گاؤں کو گھومنے کے چلے گئے، اور یہاں صرف بہانہ یہ بتایا جاتا ہے کالج کے اندر یعنی پکنک کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے، ماں باپ اندھے ہوتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، یہ پکنک کچھ نہیں ہوتی، یہ بوائے فرینڈوں کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے، یہاں تک کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر ایسے لاڈج بنائے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں وہی سے آتا نام، باقاعدہ اس کا ویب سائٹ دے ہوئے ہیں، یعنی آپ ایسے کام کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے آنا ہے تو ہماری لاج اگر تیار ہے آپ بالکل آ سکتے ہیں، حکومت بھی اگر اسے آ کر لائسنس دی ہوئی، آپ اگر اسے کام چلا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کے اوپر یہ لڑکے اور لڑکیوں کے زنا کے اڈے بڑے بڑے شہروں کے اندر یہاں ہیں، نہ معلوم ہے بنگلور میں تو پکا ہے۔ تو ایسے جگہ پر جاتے ہیں، جا کر خوب پیسہ لٹاتے ہیں، اور وہ ایسے لاڈجوں میں جا کر کئی دنوں تک زنا میں ملوث ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی مجھے میں شادی کر لوں گا، انہیں کہتی ہے کہ تیرے بغیر میں نہیں جیتا، اس طرح بہانے بنا کر یہ زنا کے اندر ملوث ہو کر کئی دن گزر جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے آپس میں تھوڑی تھوڑی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تجھے رکھ لیتا نہیں، میں تجھے آ کر شادی نہیں کرتا، میں تجھ سے الگ ہو جاتا ہوں۔ اس لڑکی کی زندگی کو تباہ کرنے والا وہی ہے۔ اگر اسی زنا سے اگر کوئی حمل ٹھہرتا ہے تو وہی ٹیبلٹ کے ذریعے وہ اس حمل کو آ کر کیا ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیاں زنا کے اندر ملوث ہیں، اور شیطان یہاں تک نہیں کرتا
शैतान यहाँ तक नहीं करता, एक तो जिना करवाया, करवाने के बाद कत्ल करवाया, ऑपरेशन के जरिए से कत्ल करवाया या टैबलेट के जरिए से कत्ल करवाया। जैसा इस आबिद के जरिए से उस आबिद ने जैसे बच्चे को उठाकर अपने हाथ से कत्ल करके गड़ा खोदकर दफना दिया, इसी तरह आज के ज़माने के अंदर जितने भी गलत ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, जितने भी जिना में मुलव्वस हैं, वो सब के सब या तो टैबलेट के जरिए से अगर मालूम हो गया कि हमल ठहरा हुआ है तो 3 महीने 2 महीने के अंदर टैबलेट के जरिए से आकर क्या उस हमल को ख़त्म कर दिया जाता है। अगर पता नहीं चला कि उसे हमल ठहरा है, 4 महीने गुजर गए तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं और लगाने के बाद कहते हैं कि हम पैसा भर देंगे, ऑपरेशन करना है। ऐसे ऑपरेशनों के मसले हज़ारों लाखों हो चुके हैं और यही अपनी बच्ची की इज्जत को ढांपने के लिए ऑपरेशन का रास्ता इख्तियार करके उसे यानी डरा कर धमका कर फिर उसे ऑपरेशन होने के बाद कहते हैं कि दोबारा ऐसा काम नहीं करना। फिर क्या करें, फिर उन्हें फुसलाता है, कहता है कि मुझे मेरी गलती हो गई, माफ़ कर लो, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करता, मैं तुम्हारा शादी, फिर उसी रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसे हज़ारों केस हमने देखा भी है और हमारे सामने आए हुए भी हैं। तो मेरे भाइयों, इसीलिए कहते हैं कि शैतान सिर्फ जिना करवाता नहीं है, बल्कि जिना के आगे वो क्या काम करवाता है, इस वाक़े से आपको आकर आगे समझाऊंगा। इसी तरीके से मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे मस्जिद में बहुत सारे केस आते रहते हैं। शादी होकर रहती, शोहर सुबह ही चले जाता काम को, शाम तक कोई और मर्द आकर उस औरत के साथ गुजारता रहता है। गए वाक़या मोबाइल के ज़रिए से, शोहर जैसे ही जाती ने फ़ोन करा दी, हाँ चल गया, आ जाओ ऐसा। यही मोबाइल जो कहाँ तक लेकर जाता है, बहुत सारे लोग हम बोल लेते हैं पीछे, मालूम नहीं कई को बोल लेते हैं, मालूम नहीं कई को ऐसे ऐसे वाक़या हजरत कई बोलते हैं। इस कई को क्या ज़रूरत है ऐसे बोलने के वास्ते, ज़रा जाकर बाहर झांक कर देखो, बूढ़े हो गए तुम लोग, मालूम नहीं होता बाहर के हालात क्या हैं। ऐसे हालात अगर बोल ही नहीं सरकार, खामोश दबा को रह गए, यानी हमारे मुआशरे की बच्चियाँ बच्चे भागते गए और ऐसे गंदे काम में मुलव्वस हो गए, इन्हों डिस्कस कर लेते तो हजरत कई को ऐसा बोलते हैं, सर मुझे क्या भी काम नहीं, क्या तुम ना सब चुप के बोलने के वास्ते, मुझे दूसरे टॉपिक के बात करने के लिए कोई दूसरा टॉपिक नहीं मिली क्या। ऐसा हालात चल रहे हैं, बोल रहा हूँ एक दर्द दिल से, तुम ना उतना भी दिल नहीं है, गंदगी को तुम गंदगी नहीं समझे, जिना को जिना ही नहीं समझे, गलत ताल्लुकात आंखों के सामने हो रहे हैं, गलियों में आकर मर्द गुजरा है। अरे कई नौजवान मुझसे आकर बोलते हैं, हजरत आंखों से मैं देखो मेरे घर के बाजू एक आदमी रात के 12 बजे आता है, स्कूटर छोड़ता है, घर के अंदर जाता है, उसे पकड़ने की कितनी की कोशिश कर रहा हूँ, होता नहीं मेरे हाथ से। ऐसे लोग जबान खोल रहे हैं ना, पीछे कई को ऐसी टॉपिक हम बयान करते हैं, कैसे याद रखो कल क़यामत के दिन तुमको भी अल्लाह तबारक व तआला ठगने में खड़ा करेंगे। बुराई को बुराई बोलना भी अगर जुर्म हो गया क्या, बर्दाश्त नहीं हो रहे क्या। जो बुराइयां मुआशरे में फैले हुए हैं, जाओ पूछो उन माँ बाप से जिनकी बच्चियों की हालत हो गई है, जिनके बच्चों की हालत हो गई है। डिस्कस करना आसान है, कहीं को तुम्हें आगे बोलो जानते जरूरत है, आधा घंटा तुम्हें क्या बोल देंगी, तुम्हारे पुराने ज़माने के फिल्म के स्टोर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, बोलो देंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, कोई बात कर रहा है बोला तो बगैर रीजन के बात नहीं करता। हालात जो चल रहे हैं वो आपके सामने दिखा रहा हूं कि ये हालात ऐसे चल रहे हैं। अपने बच्चों और बच्चियों की हिफाजत कर लो बोल को एक दिल दर्द दिल से बोल रहा हूं। उसे भी कई को हजरत इतना सब बोलते सो, इतना खुला कहीं बोलते सो, नहीं बोले तो फिल्म में देखते ना तुम्हें वो खुला दिखता नहीं, तुम ना गंदे गंदे चीज़ें देख कर, शर्म को छोड़ कर, बहू भी देखती रहती, बेटा भी देखता रहता, बाबा भी देखता रहता, सब बैठकर नंगे नाच गाने, जब वहां शर्म हया नजर नहीं आती। तो इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे हालात हमारे सामने चले हुए हैं कि शोहर चला जाता है काम के लिए, शाम तक उसके साथ वो मर्दाना गुजारता रहता है। उन्हें बोला थी तुम्हें आने से पहले जरा कॉल कर डालो, ऐसा उसे समझ में नहीं आती बात, शोहर को समझ में नहीं आती। जरा दिन के बाद कौन तो भी जाकर बोले क्या है तेरे घर के अंदर कोई आता है ना, जब उसे लेट सी लगती। ऐसे कई नौजवानों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, तलाक़ हो गई है, छोड़ दिए हैं, और वो न इधर के रहे ना उधर के रहे। जो औरतें इस तरह दूसरे मर्दों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसे हालात चल रहे हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, तो अब ये अपने हाथ से आकर क्या है उस बच्चे का कत्ल करवाया, कत्ल करवाने के बाद उसे दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद फिर शैतान आया, उसके दिल के अंदर एक वसवसा डाला, तो कैसा भी बच्चे को मार दिया। इन्हें एक ना एक दिन अपने भाइयों को ज़रूर बच्चे के भी बारे में बोल देगी, तेरे बारे में बोल देगी। तो उसे मालूम है कि बच्चा मार दिया तूने, कत्ल कर दिया है। अब एक दिन ऐसा आएगा कि ज़रूर तेरे बारे में बोल देगी। तो अब उसने सोचा इस लड़की को भी ख़त्म कर दे तो बहुत अच्छा है। उसने क्या किया, बच्चे को भी मार दिया, उस लड़की को भी उसने आकर कत्ल कर दिया। कत्ल करके उस बच्चे के बाजू में उसको आकर गला खोदकर दफना दिया।
اب کی سین اٹھا کر دیکھو، اب کی سین تقریباً ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر جتنے بیگو بچیاں کالج کے اندر کسی کافر کے ساتھ چلی گئی ہیں، کسی کافر کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، اپنا ایمان چھوڑ کر ان کے ساتھ شادی بیاہ کر چکی ہیں، محبت کی لالچ میں، عشق کی لالچ میں، یہ گندی چیز کی لالچ میں، ہوس کی لالچ میں۔ تقریباً آپ نے اخبار اٹھا کر دیکھا ہوگا، آپ نے سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھا ہوگا کہ کتنی بچیوں کو ایک کافر نے ایک بچی کو مار کر اس کے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھ ڈال کو بھاگ گیا ریسنٹلی۔ اور ایک جگہ کیا کرا بولے تو جنگل میں لے جا کو مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر یعنی تھیلے میں ڈال کر جلا دیا۔ اور ایک جنا کیا کرا، مار کر سوٹ کیس میں ڈال کو اس کے ٹکڑے لے آ کر سیدھا بیچ روڈ میں رکھ کر چلا گیا۔ یہ وہی بچیاں چہرے کے اعتبار سے بڑے خوبصورت، لیکن کافروں کے ہتھے لگ گئی۔ کیا کیا انہوں نے؟ جس طرح اس عابد نے اس عورت سے زنا کیا اور زنا ہونے کی حالت میں بچہ جو پیدا ہوا، بچے کو بھی مار دیا، اس عورت کو بھی مار دیا، اسی طریقے سے آج ہزاروں بچیاں کافروں کے ہتھے، یہاں تک کہ کچھ ایسے کافر بھی ہیں یہاں کے عورتوں کو، لڑکیوں کو غلام بنا کر دبئی میں آ کر تمہارا کام ہے بول کر لے جا کر بیچ دیے۔ وہاں آ کر کسی نہ کسی مرد کی بستر کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کئی لڑکیاں ایسا کافروں کے ساتھ چلے گئے، جانے کے بعد انہوں استعمال کرے، اسے استعمال کر وہ کیا کرے، لے جا کر بیچ ڈالے۔ جیسا وہ زمانے میں باندیوں کو خرید و فروخت ہوتا تھا، دیکھو ایسا کافر لوگ بھی کئی ہمارے مسلمان لڑکیوں کو لے جا کر بیچ دیے، اور کہاں بیچے؟ دبئی کو لے جا کر بیچ ڈالے۔ ایک لڑکی بہرحال وہاں سے، ایک ہمارا یہاں سے ایک انڈیا سے آدمی گیا ہوا تھا، اس سے آ کر کیا ہے ملاقات ہوئی، تو اس نے رو رو کر ویڈیو ریکارڈ کر کے اس نے وائرل کیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں فلاں لڑکے میں کے عشق میں پڑ گئی تھی اور انہیں کافر تھا، مجھے آ کر کیا ہے شادی کے بہانے، شادی کر لینے کے بہانے مجھے لالچ دے کر میں گھر بار سب چھوڑ کر اس کے ساتھ آ گئی، لیکن اس نے کچھ دن میرے ساتھ غلط کام کر کے اس نے مجھے لے آ کر بیچ دیا۔ اب یہاں نہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، نہ میں اپنے ہندوستان واپس آ سکتی ہوں۔ ایسی ہوگی، ہم ایسے میں اکیلی نہیں بلکہ کئی بچیاں یہاں پر ایسی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کر شیطان، لڑکیاں کیا ہیں ان کو سمجھ میں آتا نہیں، دین معلوم نہیں، باپ باپ کو آ کر ایک دم سر میں کیا لگ گیا کہ معلوم نہیں، کالج میں پڑھا کو، کالج میں نہ نگرانی نہ کچھ، ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھاگتے بھاگتے کئے کافروں کے ساتھ بھاگ گئے ہیں، کئے کافروں کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا، اور ان کا کام ہی کیا ہے؟ یہاں تک کہ گزشتہ تقریباً 2-3 دن پہلے ایک قانون مرکزی حکومت کی طرف سے ایک قانون لاگو کیا گیا، دوسرے مذہب والوں سے نکاح کرنے سے 2.5 لاکھ روپے حکومت کی جانب سے دیا جاتا تھا۔ سمجھ میں بات، 5 لاکھ روپے حکومت کی جانب سے دی جائے۔ اور کئی لوگوں نے اعلان کیا کہ اگر کسی مسلمان لڑکی کو کافر اگر اس کے بہو بناتا ہے، اس کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا، اور چیلنج کیا گیا کہ 6 مہینوں کے اندر اتنے لاکھ لڑکیوں کو ہم کیا کریں گے، جال میں پھنسائیں گے۔ کریں، محنت کریں وہ لوگ، کئی لڑکیوں کو کہ ایمان کا خاتمہ کر ڈالے، کئی لڑکیوں کو جان سے مار ڈالے۔ اب ہمارے لوگ آ کر ایسے ہی سوتے رہے، نہ اندر کی سچویشن کیا ہے، اسکولوں کی سچویشن اندر کیا چل رہی ہے، کالجوں کے اندر کیا چل رہا ہے، کالجوں کے حالات کیا ہے، یہ کسی کو پتا نہیں، چھوڑ ڈالے ایسا۔ انہیں کام تو بھی جانتے، انہیں کام تو بھی یہ کرن دے۔ کیا بولے تو بچی کو پڑھانا کمپلسری، پڑھاؤ، کمپلسری کب پڑھاؤ؟ جہاں تمہاری بچی کا ماحول بھی صحیح ہونا نا۔ جن کالجوں کے اندر یعنی کو ایجوکیشن نہیں ہونا، اسکولوں کے اندر بھی کو ایجوکیشن نہیں ہونا، کو ایجوکیشن جہاں چلتا ہے وہاں بچے اور بچیاں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد اس نے کیا کیا، ماں کو بھی مار دیا، بچے کو بھی مار دیا، اور گڑھا کھود کر گڑا دیا۔ اب باہر آ کر دیکھو شیطان کیا کرا، سب سے پہلے اب عزت باقی رہی، اس کی عزت کیا کی باقی رہی، سب لوگ آ کر ویسا دم کرانا کرتے تھے، سب آ کر اس کی ادب کرنا کرتے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد بھائیاں واپس آئے بہن کو لینے کے لیے، پوچھا کہ بہن کیا ہوئی، اس نے کہا انتقال ہو گئی بھائی۔
بیماری کیا کہ بیماری آئی تھی، انتقال ہو گئی. تو اب وہ کیا کرتے، اب عابد صاحب تھے نا، بات کو بھروسہ کر لیا، روتے ہوئے پلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. اب شیطان کا آخری ٹارگٹ، اب یہاں تک انہیں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اور اس کی عبادت پر پانی پھیر دیا، زنا کروا کر، قتل کروا کر اس کے ایمان پر پانی پھیر دیا. پھر بھی قتل کرنے کے باوجود بھی تھوڑا بہت ایمان رہتا ہے، مکمل خاتمہ نہیں ہوتا ایمان کا. اب اسے ذلیل کروانے کے لیے شیطان کی چال دیکھو. 3 بھائیاں تھے. پہلے بڑے بھائی کے خواب میں آ کر کہا تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ انتقال ہو گئی. خواب کے اندر نہیں، انتقال ہوئی نہیں، وہ عابد ہے نا، انہیں مار ڈالا اس نے. انہیں تیری بہن کے ساتھ زنا کیا، اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو بھی مار دیا اور اس بچے کی ماں کو بھی مار دیا اور دونوں کو ایک ساتھ بازو بازو میں گڑا دیا. اب وہ بھائی خواب سے بیدار ہوا، کیا کے لیے شیطانی خواب بول کر خاموش ہو گیا. دوسرے بھائی کے خواب میں، اسی لیے کہ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھ لو. ایک وہ خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ سچے خواب ہوتے ہیں. دوسرا خواب ہوتا ہے دن بھر آدمی کیا کرتا کہ وہ رات میں دستا رہتا، اس کا کبھی اعتبار نہیں. تیسرا خواب شیطانی خواب ہوتا ہے. کبھی کبھار شیطان آپ کو خواب میں ستاتا بھی، مارتا، اسے کیا کرنے کی کوشش کرتا. دیکھے ہوں گے بچہ آ کر چمک جاتا ہے، حضرت رات میں کیا ڈرونی خواب پڑا تھا، کیا بھی نے شیطان کو پرواہ کرا ہے. سمجھ نہیں بات. یہ تیسرا شیطانی خواب ہوتا ہے، وہ یہ تو چھوٹا سو. لیکن شیطان کیا کرتا، بسا اوقات خطرناک چیزیں خواب کے ذریعے سے کرنے فرماتا. تب دوسرے بھائی کے خواب میں گیا، کہا کہ تیری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ انتقال ہو گئی. انتقال نہیں ہو سب مار دیا گیا. کون مارے اس کو؟ وہ عابد کے پاس رکھو گے نا، تو میں وہ عابد کچھ مارا اسے. بچے کو اس سے بچہ پیدا ہوا، سیم پہلے بھائی کے خواب میں جیسا سیم ڈسکس ہوا تھا، دوسرا بھائی کے خواب کو ویسا ڈسکس، تیسرے بھائی کے خواب میں ویسا ڈسکس. اب تینوں بھائی آپس میں بیٹھ کر کیا کہ بھائی رات میں بڑا برا خواب نظر آیا، کیا کہ بہن کے سلسلے میں. تینوں سیم ویسا، مجھے بھی ویسا. اب شیطان نے تینوں کے خواب میں کہا جا کر تم نہ پروف کرنا ہے، جاؤ فلاں جگہ وہ دفن کیا ہوا ہے، وہاں جا کر کھود کر دیکھو، معلوم ہو جائے گا. اب یہ تینوں بھائی گئے عابد کے جہاں شیطان خواب میں دکھایا تھا فلاں جگہ کھودو کر کو، وہاں جا کر کھودے تو جیسا شیطان خواب میں بولا تھا ویسا نکلا. اس کی ماں کو بھی مار دیا تھا، اس کے بچے کو بھی مار دیا تھا. اب اسے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس کے کپڑے باہر نکالے اور اس کے بال مڑوائے اور اس کے چہرے پر کالک لگا کر گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کے اندر گھمائے کہ یہ ایک بچے اور اس کی ماں کا قاتل ہے. یہ سامنے تو عابد نظر آتا تھا، عبادت گزار نظر آتا تھا، اندر تو یہ چور بنا ہوا تھا، اندر یہ زانی تھا، یہ زناکار آدمی تھا اور یہ اس طرح کا کام کیا. پورے شہر کے اندر گھمانے کے بعد اب دیکھو، زنا کرتے وقت تو مزہ آیا، گندا کام کرتے وقت تو شیطان اس کے اندر، یاد رکھو گناہ کے اندر کبھی بھی شیطان کیا کرتا ہے، مزہ لگاتا ہے. گناہ کرواتا ہے، اس گناہ کے اندر مزہ لگواتا ہے. تھوڑی دیر شراب پینے والا بھی مزے لے کر پیتا ہے، لیکن اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. زنا کرنے والا بھی تھوڑی دیر زنا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر شیطان مزہ لگاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا انجام بھی بڑا برا ہوگا. سود کھانے والا بھی سود کھاتا ہے، دیکھنے میں فائدہ نظر آتا ہے، مزہ لگتا ہے، لیکن اس کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے. دھوکہ دے کر کمانے والا بھی مزہ لگتا ہے، اسے پیسے کمانے میں، دھوکہ دینے میں مزہ لگتا ہے، جھوٹ بولنے میں مزہ لگتا ہے، اس کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے. فلم دیکھنے والا 3 گھنٹے بیٹھ کر فلم دیکھتا ہے اور فلم میں مزے لے کر اگر فلم دیکھتا ہے، لیکن اس کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے. گانے سننے والا کان میں گانے لگا کر خوب مزے کے ساتھ اگر ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ لگتا ہے، لیکن اس کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے. ہر گناہ کا انجام، ہر گناہ کی سزا بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی بری ہوتی ہے. یہ شیطان کیا کرتا ہے، گناہ میں ملوث کر کے آدمیوں کو مزے میں مبتلا کرتا ہے. اسی لیے آج 5 سال نہیں، 3 سال کے بچوں سے لے کر کتنے بڑے نوجوان ہیں، پب جی کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کھیلتے وہ فری فائر کھیلنے میں بڑا مزہ وہ مزے میں ایسا مبتلا کر دیتے ہیں، ان کا دل و دماغ بھی یہ کھیلے تو سکون سے رہتا، ایسا مزہ. رات میں ننگی فلمیں دیکھنے والے، وہ فلم دیکھ کو سویا تو جسے نیند آتی سو، اور اس کے ذریعے سے
وہ اپنے ہاتھ سے آ کر کیا ہے جو منی کو خارج کر لیتے ہیں، مزہ لگتا ہے. آگے جانے کے بعد ان کی حالت شادی کرنے کے لائق یہ لوگ نہیں ہوتے. مزہ لگواتا ہے شیطان. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ذلیل بھی کرتا ہے. گناہ میں جب شیطان کی بات کو سن کر جو بندہ گناہ کرتا ہے، چاہے میں نے جتنے گناہ ذکر کیے ہیں وہ سارے گناہ، اس کے بعد اسے ذلیل بھی کرتا ہے. سود خورا دیکھو، دے 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 کر آ کر کیا ہے کبھی نہ کبھی آ کر اٹک جاتے ہیں، یا لے لے کر آ کر کبھی نہ کبھی سود لے 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 کر ایسے حالت پر آ جاتے ہیں. وہ سود خورا آ کر کھڑے جاتی، لے کو مار کو اسے ذلیل کر کو اتنا پیسہ دینا اتنا پیسہ دینا. بینک میں بھی اگر لونا لیا بولے تو لے 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 کر ایک بار بینک والے بھی آ کر کھڑے، سیل کرا لو اس کے گھر کو، پہلے اس کے پراپرٹی کو سیل کرا لو، اسے یہ کرا لو. ذلت. زنا بھی ایک وقت میں اگر زنا کرنے والا پکڑا جاتا ہے اسے پورے گلی والے مارتے ہیں، اسے ذلیل کرتے ہیں. تو میرے بھائیو اس لیے گناہ کرتے وقت آدمی کو مزہ لگتا ہے لیکن اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. اس لیے اب دیکھیے، اب پورے گاؤں کے اندر جتنی اب اسے عزت کر کو لوگ آتے تھے، لائن میں کرتے تھے اور لائن میں کھڑ کر اس سے آ کر کیا اس کے پھونک کے واسطے آ کر بھیڑ لگتی تھی، وہ ساری عزت پانی میں مل گئی. پھر اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے، وہاں جا کر کیس ڈالا کہ اس طرح اس نے میری بھان کو بھی قتل کر دیا اور اس نے زنا کیا اور اس کے ساتھ جو بچہ پیدا ہوا اسے بھی قتل کر دیا. بادشاہ نے 21 فیصلہ سنا دیا، اس کی سزا کر سولی ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ سولی ہے. تو اب دن متعین ہو گیا. متعین ہونے کے بعد فلاں وقت میں سولی پر چڑھانا ہے، سارے شہر والوں کو جمع کر لیا گیا. شیطان ابھی خاموش نہیں رہے، ذلیل کیا. یہاں منتر سکھایا سو انچ، لوگوں کو بیماریاں لگایا سو انچ، وہ یعنی وزیر کی بھان کو بیماری لگایا سو انچ، وہاں سے لے آ کر یہاں پہنچایا سو انچ، زنا کروایا سو انچ، حمل ٹہرایا سو انچ اور بچے کو قتل کرایا سو کرایا سو انچ، اور اسی طرح یعنی اس کے وہ لڑکی کو قتل کروایا سو انچ. پھر اس کے بعد ان کے بھائیوں کے خواب میں جا کر کہا کہ تیرے بھان کو قتل کر دیے اور بچے کو بھی قتل کرے. یہ شیطان ان 3 بھائیوں کے خواب میں جا کر یعنی سارا راز فاش کرایا سو انچ. پھر اس کے بعد اسے پورے شہر میں یعنی ذلیل کر کے کالک لگا کر پورے شہر میں گھمایا سبھی انچ. اب آخری ٹارگٹ ہے تو بھی کچھ نہ کچھ ایمان یہاں رہتا ہے، اس ایمان کو چھیننے کے لیے آخری موقع کا تلاش شیطان کرتا ہے. آخری موقع کا تلاش. سولی پر چڑھانے سے پہلے آدمی کو لے جا کر دکھایا جاتا ہے اور اسے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. تو اب ایسے وقت میں جب اسے سولی کے پاس لے جایا جا رہا تھا، وہ پہلی مرتبہ بارش میں پڑا. دیکھو شیطان پگڑی گگڑی پہننے کو، اجلے کپڑے پہننے کو، اللہ والے کی شکل میں آیا تھا، خالی نماز کا ڈھونگ مار کر اندر آیا تھا. وہ شکل میں آیا، دیکھتے ہی پریشان نے، ارے توس نہ رہا بھائی انہیں. تو اس نے کہا کہ یہ سارا معاملہ کون کرے؟ بولے تو میں کرایا سو. تیرے اس کے بھائیوں کو خبر کھدوانے تک میچ کرایا سو، تجھ سے زنا میچ کروایا سو. وہ دم دیا تھا نا، وہ دم میرا 600، اور وہاں جا کر بیماری لگایا تھا سو، میچ لگایا تھا سو. تو اس نے کہا کتنا میرے ساتھ غداری کا کام کرا. تو باہر تھا، میں اندر تھا، لیکن باہر نماز کا ڈھونگ مار کر تو اندر آ گیا اور مجھے یہاں تک لے کر پہنچا دیا. تو میرے ساتھ بڑا غداری کیا. ابھی بھی تیرے پاس ایک چانس ہے. کیا چانس؟ ایک مرتبہ کہہ دے کہ خدا نہیں ہے، میں تجھے سولی سے بچا دوں گا. اب اسے اس آدمی کو لے جا کر سولی کا گڑا پہنایا گیا. اب یہاں شیطان تشکیل کر رہا ہے، ایک مرتبہ کہہ دے بچانے والا اللہ نہیں ہے، ایک مرتبہ کہہ دے میں تجھے بچا لوں گا. جیسا کہ جتنی بچیاں بھاگ کر گئی نا، ایمان کو ایسا چھوڑتے سے انہیں لڑکا پھنسانے والے کرتا ہے. تو میرے ساتھ آیا نہ بولے تو مسلمان نہیں رہنا، کافروں کا دھرم ہمارا دھرم ہے، اس طرح یہ کر لینا. ہاں میں تیار ہوں. تو جو بچی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر کسی کافر کے ساتھ چلی گئی، جانے کے بعد اسے نہ ایمان اور اسلام کی اہمیت، اس کافر کے لالچ میں آ کر اپنے ایمان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار. جیسے ایمان کو اس نے چھوڑ دیا،
اللہ کی مدد جو تھی نا فرشتوں کے ذریعے ہر انسان کی اللہ مدد کرتے ہیں، وہ مدد ہٹ گئی، شیطان آ کر لگ گیا اور اس سے شادی ہوئی، اور جیسے ہی شادی ہوئی چند دن اسے استعمال کیا، اسے مار کر ختم کر دیا، اور گئی پیدا ہوئی تھی اسلام کی حالت میں، مری کفر کی حالت میں۔ شیطان تقریباً جتنی بچیاں کان کھول کر سن لیے، جو بچیاں عشق کے بہانے میں یا محبت کے چکر میں ہوس کے بہانے میں کافروں سے تعلق رکھتے ہیں، کان کھول کر سن لو، یہ تمہارے دنیا کے بھی لٹیرے ہیں، دین کے بھی لٹیرے ہیں، ایمان کے بھی لٹیرے ہیں۔ تمہارا ایمان ہاتھ سے چلا گیا، تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد، تمہاری قبر بھی برباد، تمہاری حشر بھی برباد، سیدھا جہنم میں اس کافر کے ساتھ جس نے تجھے ورغلایا تھا، جسے تجھے یعنی یہ محبت کا جھانسا دے کر، یعنی عشق کا جھانسا دے کر، لو کا جھانسا دے کر تجھے پھسلا کر، یعنی تجھے لے جا کر بھاگ گیا تھا، اور تو اپنے ایمان کو گنوا دی تھی اس کافر، اس گندے آدمی کے وجہ سے، اور وہ ایمان تجھے دوبارہ ملنے والا نہیں، تیری موت تو اسی کفر پر آئے گی، اور کفر کی حالت میں دنیا سے جائے گی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلی جائے گی۔ رسی لا کر لٹکائے۔ اب اسی امید سے وہ عابد صاحب جو کئی سالوں سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، زبان سے اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، زبان سے نکلا کہ اللہ نہیں ہے، اتنا نکلا تھا، رسی ٹوٹ گئی۔ ادھر دنیا بھی برباد، عزت جو تھی عزت بھی ختم ہو گئی، ذلیل کر دیا، اور ادھر ایمان بھی چھین لیا، ادھر اس کی ساری عبادت جتنے سال کیا تھا وہ سب کے سب پانی میں چلی گئی۔ اسی طریقے سے میرے نوجوانوں موبائل کے پیچھے پڑے، انسٹاگرام میں گندی ویڈیوز دیکھتے رہے، رات میں ننگی فلمیں دیکھتے رہے، ایک دن ایسی حالت کو لا کر کھڑا کرے گا، چاہے وہ نوجوان گانجا مارنے والے کیوں نہ ہو، چاہے وہ شراب پینے والے کیوں نہ ہو، چاہے وہ لوگ جو دوسروں کی بیویوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا سب سے بڑا گندا آدمی جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے والا۔ اسی لیے جتنے گلیاں ہیں آپ لوگ نگرانی کرو، ڈرو مت۔ جو کوئی ایسا کسی نامحرم عورت کے پاس جاتا ہے، رات میں جاتا ہے یا کہیں آتا ہے، آپ کی نگاہ پر ہم نہ کہیں گلے پنچاتا بولے تو کل قیامت کے دن پوچھیں گے تمہیں، تمہارے گلی کے اندر زنا ہو رہا، تم دیکھ رہے تھے، کوئی نیا مرد بانا گھر کے اندر گھس رہا ہے، تم کچھ نہیں بول سکے۔ اسی لیے بارشاں گریشاں کہیں کو نہیں ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ میں تو بہت بار کہہ چکا ہوں، یہ وارم میں بھی کئی ایکسیڈنٹ ہوئے، نوجوان بچے انکھوں کے سامنے۔ جس قوم کے اندر زنا زیادہ ہوگا اس قوم کے اندر موت زیادہ ہوگی، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارے اندر ذرا تو ایمان ہے نا، رکھو گلیوں کے اندر نگرانی رکھو، کون کس کے اندر گھستا ہے، اگر گھستا ہوا نظر آیا پکڑو پوری گلی والے۔ اگر ہم نے نہیں انل منکر نہیں کیا، یعنی برائیوں سے طاقت ہے روکنے کی، ہم نہ کئی کو بول کر خاموش رہ گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم پر عذاب نازل کیے بغیر اسے موت نہیں دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں گناہ تو شروعات ہوتی ہے، اسے ہلکا سمجھ کر کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیطان ایمان تک چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ایمان چھین کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے سود کے گناہ کو معمولی نہ سمجھو، اور رشوت کے گناہ کو معمولی نہ سمجھو، شراب کے گناہ کو معمولی نہ سمجھو، زنا کے گناہ کو معمولی نہ سمجھو، جتنے بھی چیزیں ہیں یعنی حرام چیزیں ہیں اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر معمولی سمجھو گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس واقعے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے، آخری وقت میں۔ اسی لیے میری کتابوں کے اندر حضرت شیخ نے آ کر بہت بہترین قصے لکھے ہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، آخری وقت تھا، انتقال کا وقت، اگر شیطان کہہ رہا ہے احمد تم مجھ سے چھوٹ گیا، احمد تم مجھ سے چھوٹ گیا، تو حضرت کہنے لگے نہیں ابھی تک نہیں چھوٹا تجھ سے، جب تک میری زبان پر کلمہ جاری ہو کے میری آخری سانس ختم نہیں ہوتی، جب تک میں نے تجھ سے نہیں چھوٹا، نہیں ابھی نہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ابھی نہیں کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو اس حضرت نے فرمایا کہ میرا آخری وقت ہے، شیطان بازو میں آ کر میرے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، ورغلا رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ میری ایمان کی حفاظت کرے گا، ابھی میں تجھ سے نہیں چھوٹا جب تک کہ میری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں آئے، اس وقت تک شیطان کے پندے سے آ کر میں اللہ کی پناہ مانگتا رہتا ہوں۔
تو اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کو شیطان نہیں چھوڑا تو آج کل ہمارے تمہارے جیسے لوگوں کو چھوڑ دے گا؟ تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ کالج ہو چاہے کوئی بھی جتنی بھی چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کریں، اپنے بچیوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ نوجوان بچے یا تو ڈرگس میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا تو شراب میں مبتلا ہوئے، یا نہیں تو وہ فون کے اندر اتنے خطرناک طریقے سے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے ماں باپ کو بات کرنے کے لیے، گھر میں بتانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ان کی زندگی کی بربادی کی یہیں سے شروعات ہو گئی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو گھر کے اندر چھوٹے بچوں سے ان کے ہاتھ میں موبائل دے گئے بولے تو وہاں سے شروع ہو جاتے، کئی بچے پاگل بھی ہو گئے موبائل کی وجہ سے۔ تو اس لیے کالجوں کے اندر نگرانی رکھو، ایسے کالجوں میں اپنی بچیوں کو یعنی زمانے سے داخلہ کرنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرو جہاں پر کو ایجوکیشن چلتا ہے۔ گھر میں رکھ لو پروان اپنے بچے کو، لیکن ایسے کو ایجوکیشن کے چاہے وہ اسکول کیوں نہ ہو چاہے وہ کالجز کیوں نہ ہو، اپنے بچوں کو لے جا کر جمائیں گے تو سمجھو کہ وہاں سے ہمارے بچے اور بچیاں برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو کم از کم دین کا ضرور، بچیاں اگر کالج میں پڑھ کر 10th کلاس پاس ہو گئے ہیں، کیا تو بھی پاس ہو گئے بولے تو ان کو مدرسے میں لے جا کر ڈالو، ذرا دین سیکھن دے۔ نہیں وہ بچیاں کو تم نے نوکریاں کروانا ہے بولے تو اچھے کالجز ہیں، کیسے کالجز جہاں پر اسلامک ماحول رہتا ہے وہاں لے جا کر ڈالو، پڑھاؤ پروانی ماحول میں پڑھاؤ۔ گندے ماحول میں لے جا کر چھوڑیں گے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھنا سنت پڑھیں۔